آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الخنين الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمیں قرآن مجید برہان الرشید عطا فرمایا اور حکم دیا کہ یہ کتاب ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ جس نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس قرآن کے احکام کو چھوڑ دیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک پر مطلقاً ہمارا مضمون تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور نماز قائم کرو، اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی اللہ پاک ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے قرآن مجید کی روشنی میں وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ وہ مضمون یہ بنے گا ہمارا تکبر کی مذمت۔ تکبر کہتے ہیں بڑائی کو، اپنے آپ کو بڑا تصور کرنا، دوسرے کو نیچا دکھانا، اور اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو گھٹیا تصور کرنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین پر ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، یعنی اپنی بڑائی چاہتے ہیں، باقی کو نیچا تصور کرتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا پھر وہ آیتوں پر کاربند نہیں رہ سکیں گے، اور پھر فرمایا اگر وہ سب نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اور زندگی اور موت کا سلسلہ
سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ کو دیکھ لیں تو اپنا رستہ نہیں بناتے، اور گمراہی کا رستہ دیکھ لیں تو اپنا رستہ بنا لیتے۔ یعنی ہدایت کو دیکھ لیں، ہدایت کو سن لیں اور ہدایت ان کے پاس آ جائے تو اس برائی کو چھوڑ کر وہ ہدایت کے رستے کو اختیار نہیں کرنا چاہتے، اور اگر برائی کا رستہ دیکھ لیں تو برائی کے رستے کو اپنا لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تکبر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، یعنی قرآن مجید سے غافل رہے، رب کی رحمت سے غافل رہے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، ان کے تمام اعمال برباد ہوئے اور انہیں ان کے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اب قرآن مجید برہان رشید نے اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ یہ تقریباً 3-4 مضمون بنتے ہیں۔ ہم آج صرف تکبر کرنے والا اس زمر میں بات کریں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، وہ لوگ جو دنیا میں اپنی ناحق بڑائی چاہتے ہیں، یعنی ان کا حق نہیں ہے۔ حق کس کا ہے؟ حق فقط اللہ کا ہے۔ تکبر کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو ہر شے کا مالک اور خالق ہے۔ اس کے لیے بڑائی ہے، اس کے لیے اونچائی ہے، اس کی ذات عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ باقی سب ذاتیں برابر ہیں، سب انسان برابر ہیں، سب انسان ایک آدم کی اولاد ہیں۔ تو بلا وجہ کسی بندے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ تکبر کی زندگی بسر کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ یعنی سچائی کو چھوڑنا، حق کی مخالفت کرنا اور دوسرے لوگوں کو حقیر تصور کرنا، یہ سمجھنا کہ میرے جیسا بڑا بندہ، سمجھدار، عقل والا جہان میں کوئی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تکبر ہے، اور اس چیز سے اللہ پاک نے ہم لوگوں کو منع فرما دیا۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر ایسا گناہ ہے کہ تکبر کرنے والے اس کا نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اعمال صالح اس کے ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کو نیک اعمال نفع نہیں دیتے۔ کسی بھی چیز میں تکبر کریں، کسی کے پاس رزق زیادہ ہے تو وہ رزق پہ تکبر کرے، اور کسی کے پاس اعمال ہیں وہ اعمال پہ تکبر کرے، کسی کے پاس نمازیں ہیں وہ نمازوں پہ تکبر کرے، علم ہے علم پہ تکبر کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم والا جب علم پر تکبر کرے گا تو اس کا علم چھین لیا جائے گا، دولت والا جب دولت پر تکبر کرے گا تو اس کی دولت چھین لی جائے گی، حسن والا جب اپنے حسن پہ تکبر کرے گا تو اس کا حسن چھین لیا جائے گا۔ تو تکبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلانا ہوتا ہے، تکبر کرنا اللہ کی برابری کرنا ہوتا ہے، تکبر کرنا انسان کو اپنے آپ کو مخلوق پر افضل تصور کرنا ہوتا ہے کہ میں مخلوق میں سے اعلیٰ ہوں تو تکبر کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تکبر نہ کر، گمراہی کا رستہ دیکھ لیں
تو اپنا رستہ بنا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن مجید میں کہ جب غلط رستہ دیکھتے ہیں، غلط کام دیکھتے ہیں، اس کی طرف پھر چلے جاتے ہیں۔ ہر کوئی برائی کی طرف جائے گا، ہر کوئی غلط کاموں کی طرف رغبت کرے گا اور نیک کاموں کی طرف، اصلاح کی طرف وہ اپنا رستہ نہیں دیکھیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ غرور وہ آگ ہے، تکبر اور غرور وہ آگ ہے جو دل کی تمام قابلیتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ دل کے اندر انسان کی ایک قابلیت ہوتی ہے کامیابی کی، تو جس نے جس زاویے سے تکبر کیا اس کا وہ جو عمل تھا وہ لٹ گیا۔ یعنی نمازی ہے، نماز کا تکبر کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ حسن والا حسن پہ تکبر کرتا ہے، فرمایا اس کا حسن بیکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے حسن پر، اپنے علم پر اور اپنی ذات پر دوسروں کو نیچا نہ تصور کرو۔ سب انسان یکساں اور برابر ہے، سب انسان آدم کی اولاد ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، قرآن رہنمائی ہے، قرآن تمہارے لیے چشمہ نورانیت ہے، اس کو پکڑو اور مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ ہر سرکش، متکبر اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے والے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ علی کل قلب متکبر جبار، جس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا تصور کیا، رب تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر نشانی لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے کہ یہ سرکش بندہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کرنے والے کو اللہ پاک محبوب نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں فرماتا۔ اور پھر تیسرے مقام پر ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو لوگ میری عبادت سے، کسی نے حج کر لیا تو وہ کہتا ہے میں حاجی صاحب ہوں، نماز پڑھ لی تو وہ کہتا ہے میں نمازی صاحب ہوں، روزہ رکھ لے تو وہ کہتا ہے میں روزے دار ہوں، وہ لوگوں میں اپنی اونچائی تصور کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں بہت جلد جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، یعنی جہنم کی وادی میں ان کو گرایا جائے گا اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ اے لوگو تکبر سے بچو، تکبر بہت بری چیز ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ پرندوں، انسانوں اور جنوں اور درندوں سے فرمایا کہ میری معیت میں چلو۔ آپ کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں 2 لاکھ کا ذکر بھی ملتا ہے، 2 لاکھ انسان تھے، 2 لاکھ جنات تھے اور 2 لاکھ کے قریب درندے تھے۔ ان سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت پہ سوار کیا اور تخت پر سوار کر کے حکم دیا کہ آسمان کی بلندیوں پر ہمیں لے چل، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوا پر حکم چلتا تھا۔ تو ہوا نے اس تخت کو اڑا لیا، آسمان کے قریب لے گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا ہم قریب پہنچے، اتنا قریب پہنچے کہ فرشتوں کی تسبیح کی آواز ہمیں سنائی دینے لگی۔ جو فرشتے آسمان پہ ذکر اللہ عز و جل کر رہے ہیں
وہ تسبیحات ہمیں سنائی دینے لگی، اور پھر وہ تخت نیچے آیا، نیچے آتا آتا اتنا نیچے آیا کہ ہمارے پیر سمندر میں لگنے لگے، یعنی پانی میں لگنے لگے۔ تو پانی کے اندر جو مخلوقات ہے ان کی تسبیح کی آوازوں کو بھی ہم نے سن لیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو متوجہ فرمایا کہ اگر تمہارے کسی ساتھی کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر آ جائے، ذرا برابر بھی غرور آ جائے، تو اتنی بلندی تک پہنچا ہوا بھی ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس تکبر کی وجہ سے، اس غرور کی وجہ سے اس کو سمندر کی تہہ میں گرا دے گا۔ یعنی اس کے اعمال، اب ظاہر ہے جو بندہ آسمان کے قریب پہنچے گا وہ اعمال کی بنیاد پر پہنچے گا، چدراہٹ یا کسی دوسرے مقام کی وجہ سے نہیں پہنچے گا۔ فرمایا کہ جو اتنا بلند و بالا ہو جائے، جب وہ بھی تکبر کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو برباد کر دے گا، یعنی اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ وجہ کیا بنے گی؟ اس نے تکبر کیا، عاجزی انکساری کو چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا گویا یوں سمجھ لو کہ آسمان سے نیچے زمین پر گر گیا، بلندی سے پستی میں چلا گیا، اچھائی سے برائی میں چلا گیا، نیکی سے بدی میں چلا گیا۔ کب؟ جب انسان نے تکبر کیا۔ نماز پڑھتا رہے گا متکبر، پر کل قیامت کے دن اس کی نماز اس کو بچا نہیں پائے گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ بہت برا ہے، وہ بندہ بہت برا ہے جس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا تصور کیا، جس کے اندر غرور آ گیا۔ اب غرور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پیسہ آ جائے پھر بھی غرور آ جاتا ہے، کپڑا ہم لوگ اچھا پہن لیں، ایک لمحے کے لیے ہم لوگ اچھا سوٹ خرید کے پہن لیں تو پھر بھی ہماری کایا پلٹ جاتی ہے، ہم لوگ اپنے آپ میں نہیں رہتے۔ تو فرمایا سب سے برا بندہ اگر معاشرے میں دیکھنا ہے تو وہ بندہ ہے جو تکبر کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تکبر کرنے والا سرکش ہو جاتا ہے۔ سرکش اس کو کہتے ہیں جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو۔ تو فرمایا سب سے برا بندہ تکبر کرنے والا اور سرکشی اختیار کرنے والا اور قادر مطلق اللہ عز و جل کو بھول جانے والا۔ تکبر ہمیشہ وہ کرے گا جس نے رب کو بھلا دیا، جس نے رب کو سمجھا کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، پھر وہ کبھی اپنے رزق پہ تکبر نہیں کرے گا، اپنی جوانی پہ تکبر نہیں کرے گا، اپنے آپ کو یہ نہیں تصور کرے گا کہ میں بڑا ہوں دوسرا چھوٹا ہے۔ فرمایا کہ قادر مطلق خدا کو بھول گیا وہ بندہ بہت برا ہے جس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور بہت بڑے بلند و بالا عزت اور معرفت اور بلند ذات اللہ کو بھلا دیا اس نے۔ اور پھر فرمایا وہ بندہ بہت برا ہے جو مقصود زندگی سے غافل ہو گیا، یعنی جو زندگی کا مقصد ہے انسان کا وہ عاجزی اور انکساری ہے۔ انسان مسلمان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ عاجزی، انکساری، تواضع، اپنے آپ کو جھکانا۔ تو جس بندے نے مقصود زندگی کو بلا کر غفلت اختیار کر لی اس کو کیا کہا گیا؟ اس کو تکبر والا کہا گیا۔ اور پھر فرمایا اسے بھول گیا اور قبروں اور مصائب کو بھلا بیٹھا، اور وہ بندہ بہت برا ہے جس نے بغاوت اور سرکشی اختیار کی اور اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول گیا، اپنی
ابتدا کو بھی بھول گیا اور انتہا کو بھی بھول گیا۔ اب ابتدا اور انتہا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ ابتدا اور انتہا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا تم تکبر کرتے ہو دنیا میں، اپنی مغروری ظاہر کرتے ہو، اپنی ابتدا کو دیکھو، یعنی اپنی اصلیت کو دیکھو۔ پانی کے پلیت قطروں سے انسان تجھے وجود ملا، اور اپنی انتہا کو دیکھو، جب یہ وجود تیرا گل سڑ جائے گا، یہ وجود تیرے کے اندر طاقت اور جرت نہ رہے گی، اس جسم کے اندر جس کو بڑے ناز و نعم سے تو پال رہا ہے، اس کی دن رات حفاظت کر رہا ہے، اس کو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، اور پھر اس جسم کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے۔ پھر اس کی نشاندہی بھی تھوڑی سی فرما دی، فرمایا کہ تیرے اندر اتنی بھی طاقت نہ ہوگی، کیڑا تیرے آنکھ میں جا رہا ہے، تیرے نتنوں میں جا رہا ہے، تیرے کانوں میں جا رہا ہے، تیرے وجود میں اتنی سکت اور طاقت نہ ہوگی کہ تم اس کیڑے کو، اس چیونٹی کو، اس جانور کو جو تیرے ناک سے اندر تیرے جسم میں جا رہا ہے اس کو تو روک سکے۔ اپنی اصلیت کو یاد کر انسان، اپنی پیدائش کا مرحلہ بھی یاد کر، اور اپنی موت کا وقت بھی یاد کر۔ کون سی ایسی تیرے پاس چیز آ گئی ہے، کون سا ایسا سرمایہ آ گیا ہے تیرے پاس جس وجہ سے تو اکڑتا پھرتا ہے، مغروری کرتا پھرتا ہے، تکبر کرتا پھرتا ہے؟ اپنے آپ کو اس تکبر کی نحوست سے فرمایا محفوظ رکھ، اور جب تک تو اپنے آپ کو تکبر سے محفوظ نہیں کرے گا پھر تیرے اعمال بھی تیرا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بلایا اور اولاد کو بلا کر نصیحت فرمائی، اولاد کو بلا کر نصیحت فرمائی۔ فرمایا میں تمہیں دو باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں۔ تو اولاد نے آگے سے سوال کیا وہ کون سی باتیں ہیں؟ تو ارشاد فرمایا وہ جو دو باتیں جن سے میں روکتا ہوں تمہیں، تکبر ہے اور شرک ہے۔ تکبر سے منع کرتا ہوں اور شرک سے منع کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور دوسری چیز جس کا میں حکم دیتا ہوں، ہمیشہ رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنا، ہمیشہ لا الہ الا اللہ پر کار بند رہنا، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اس حدیث پاک میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اس کی قدر و منزلت اگر جاننا چاہتے ہو تو ایک پلڑے میں زمین و آسمان اور اس کے اندر تمام اشیاء جو کچھ بھی ہے وہ رکھ دیا جائے، اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا۔ تو فرمایا لا الہ الا اللہ پر کار بند رہنا، لا الہ الا اللہ کو کبھی نہ چھوڑنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت کرتے رہنا، ہمیشہ رب کی بارگاہ میں جھکتے رہنا۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بشارت ہو اسے جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا اور وہ متکبر نہیں مرا، یعنی جسے قرآن مجید کی تعلیم اللہ نے دی، جسے دنیا میں رہتے ہوئے رب نے سرمایہ دیا، جائیداد اور منصب دیا۔ فرمایا کہ خوش بخت ہے وہ جس کو علم عطا ہوا اور وہ تکبر کر کے نہیں مرا بلکہ عاجزی اور انکساری پر مرا۔ علم ہونے کے باوجود وہ رب کی رضا پر راضی رہا، مال جائیداد منصب سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ دن رات رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا رہا، رب کی بارگاہ میں جھکتا رہا۔
اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سنگ دل، اترا کر چلنے والا، متکبر، مال جمع کرنے والا اور کسی کو راہ خدا سے روکنے والا جہنمی ہے۔ یعنی تکبر، اترا کر چلنے والے سے مراد ہوتا ہے اکڑ کر چلنے والا، غرور سے چلنے والا۔ ہم کاٹن کا کپڑا پہن لیں تو ہماری بازوؤں میں بھی اکڑ آ جاتی ہے، پیسہ جیب میں آ جائے تو اکڑ آ جاتی ہے، گاڑی اچھی آ جائے تو اکڑ آ جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر سنگ دل، اترا کر چلنے والا یعنی غرور کرنے والا، مال جمع کرنے والا اور کسی کو راہ خدا سے روکنے والا، یہ جہنمی ہے۔ اور پھر محبوب خدا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم میں سب سے زیادہ محبوب، ہمارا سب سے زیادہ مقرب قیامت میں وہ شخص ہوگا، اب دونوں کا ذکر کیا، قیامت کے دن جو اللہ اور اس کے رسول کے سب سے زیادہ قریب شخص ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے وہ ہوگا جو بہترین اخلاق کا مالک ہوگا۔ بہترین اخلاق کا مالک کون ہوتا ہے؟ عاجز بندہ بہترین اخلاق کا مالک ہوتا ہے، تکبر والا بندہ بہترین اخلاق کا مالک نہیں ہوتا۔ اور فرمایا قیامت کے دن ہمیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور ہم سب سے زیادہ دور لوگوں کا مذاق اڑانے والا، ٹھٹھا کرنے والا، بیہودہ گو یعنی غلط باتیں کرنے والا اور منہ بھر بھر کر باتیں کرنے والا۔ کیا؟ منہ بھر بھر کر باتیں کرنے والا۔ اور منہ بھر بھر کے کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، فرمایا کہ جب چار بندے بیٹھے ہوں تو بات پہ بات بنانے والا، بات پہ بات بنانے والا، جوڑنے والا، محفل کو سجانے والا، نہیں پتا جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے، بس مکس کر کے سب کو بیان کیا جا رہا ہے اور محفل کو ہنسایا جا رہا ہے، محفل کو ظاہری طور پر سرور دیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے برا اور سب سے دور جو شخص ہوگا کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول سے، فرمایا وہ کیا ہوگا؟ مضاحکہ اڑانے والا، مذاق کرنے والا اور بیہودہ گو یعنی غلط گفتگو کرنے والا۔ ہم جب مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، چار پانچ بندے نوجوان یا بزرگ، تو پھر ہم اس محفل کو جمانے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے پھر ہم غلط غلط باتیں بھی کرتے ہیں، بیہودہ گو، اور پھر بات بنا کر بات کو آگے چلانے والا۔ تو ہم سمجھتے ہیں جڑا بندہ چپ کر کے بیٹھے نا مجلس دے وچ، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ بدھو بندہ ہے جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے، جس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، بات پہ بات بنا کے پتے پہ پتا پھینکتا جا رہا ہے لوگوں کو اپنی بڑائی تصور کروانے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں وہ بڑا بندہ ہے، یہ تو بدھو ہے جو خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فحش گوئی سے اپنی زبان کو روک لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو فحش گوئی میں مبتلا کر دیا وہ برباد ہو گیا۔ تو یہ چیزیں، تو فرمایا کہ بھر بھر کر باتیں کرنے والا۔ پوچھا گیا حضور یہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ متکبر لوگ ہوں گے، یعنی تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے والے، جہاں بھی بیٹھے مجلس میں ہوں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیز، تو اس لیے ہم مسلمانوں کو اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے یہ طریقے دیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو کم تر یا کم حیثیت نہ سمجھے۔ حقیر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت معزز ہوتا ہے، جس کو میں اور آپ غریبی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم ذوقی کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے، اس کو لوگوں میں بیٹھ کے بات کرنا نہیں آتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہ جو بات نہیں کرتا تم سے 1000 درجے بہتر ہو، کم از کم فحش گوئی میں تو مبتلا نہیں ہے نا۔
غلط باتیں تو نہیں کر رہا، اپنی زبان کو خاموش رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب سے ایک نوجوان گزرا جو خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے اسے بلا کر فرمایا، اے انسان، اپنی جوانی پر فخر کرتا ہے؟ اب جوان ہو نا، نوجوان خوبصورت، اچھا بوسکی کا سوٹ بھی ہو، اچھی ٹوپ ٹاپ بھی ہو، کھان پین بھی اچھا ہو، جیب میں پیسے بھی ہوں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ ایسا نہ کرے تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی اور بات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے بلایا اور بلا کر فرمایا، اے انسان، اپنی جوانی پر فخر کرتا ہے، اپنی عادتوں سے محبت کرتا ہے، یعنی اپنی جو دنیاوی عادتیں ہیں وہ تمہیں پسند ہیں اور اپنی عادتوں سے محبت کرتا ہے، گویا کہ قبر نے تیرے وجود کو چھپا لیا ہوا ہے اور تو نے اپنے اعمال دیکھ لیے ہیں، تجھ پر افسوس، اور پھر تجھ پر افسوس، جا کے اپنے دل کا علاج کروا۔ کیا کر؟ اپنے دل کا علاج کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے عمدہ دلوں کی ضرورت ہے، خوبصورت جسموں اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جسم پہ خوبصورتی، غسل کرنا، کپڑے اچھے پہننا، صفائی رکھنا، یہ ضروری ہے، متیا کو مولویا کیا چھاڑ دو عرش ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اس کے اندر تکبر نہ آ جائے، اس کے اندر غرور نہ آ جائے۔ وہ کپڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کپڑا کبھی نہ پہنو، وہ کھانا کبھی نہ کھاؤ جو کھانے سے یا کپڑا پہننے سے تمہارے دل کے اندر غرور پیدا ہو۔ اس چیز کو کبھی اختیار نہ کرو جو تمہارے دل کو اندر محسوس ہو کہ میں آج بڑا بن گیا ہوں، کپڑا میں نے اچھا پہن لیا ہے، آج میں نے خوراک بڑی اچھی کھا لی ہے، میں بڑا بن گیا ہوں، گاڑی بڑی میں بیٹھ گیا ہوں تو میں بڑا بن گیا ہوں۔ فرمایا ایسی کسی چیز کو بھی اختیار نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ آج ہم لوگ بربادیوں کی طرف جا رہے ہیں، غلطیوں کی طرف جا رہے ہیں، بدعمالیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالتے ہی حج کیا، اور حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ وہ اترا کر چل رہے تھے، یعنی اکڑ کر چل رہے تھے، تو آپ نے ان کے پہلو کو انگلی لگائی اور انگلی لگا کر دبا کر کہا، یہ اس کی چال نہیں ہے، یعنی مسلمان کی یہ چال نہیں ہے اور انسان کی یہ چال نہیں ہے جس کے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ اب یہ چیز میں اور آپ سوچیں نا، ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ ایک وقت ہے کھانا سیب، کیلا، انگور بڑی خوبصورت چیز ہے، لیکن میں اور آپ اپنے پیٹ کا ذرا اندازہ کریں، وہی چیز جو خوبصورتی اور خوشبو کا باعث تھی، جب میرے اور آپ کے پیٹ میں گئی بدبو بن کے خارج ہوئی۔ ہمارے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، ہمارے اندر غلاظتیں ہیں، ہمارے اندر خرابیاں ہیں، تو فرمایا کہ وہ بندہ وہ غرور کرے، اور کیوں کرے، جس کے اندر گندگی ہی گندگی ہے، جس کے اندر غلاظتیں ہی غلاظتیں ہیں۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو تہ بند گھسیٹ کر چلتے ہوئے دیکھا۔ تہ بند ہے، لکے والی ہوتی ہے نا، لکے والی، یہ گھسیٹ کر چلتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا، فرمایا کپڑا لٹکا کے چلنے والا تکبر کی علامت ہے، جو گھسیٹ کر چلتا ہے اپنا تہ بند، فرمایا یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ رحمان کے بندے نہیں ہو سکتے، ان کو شیطان نے ورغلا لیا ہے، شیطان نے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہوا ہے۔ تو دوستو، ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزارنا ہے، عاجزی، انکساری۔ اور ہمیشہ بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ ٹہنی برقرار رہتی ہے جو جھک جاتی ہے، اور جو جھک نہ جائے اس کو مالی کاٹ دیتا ہے۔ پھل والی ٹہنی وہ ہوتی ہے جس کے اوپر پھل لگتا ہے تو وہ جھکتی ہے، اور جو پھل نہ لگے
وہ پھر مغرور ہوتی ہے تو اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں رب نے اپنا بندہ بنایا ہے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا یہ شرف حاصل ہے، اور قیامت کے دن اس شرف کا ہمیں ثواب ملے گا کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ نبیوں نے، رسولوں نے کہا باری تعالیٰ اتنی عظمت والے نبی ہیں تو مجھے ان کا امتی بنا دیتا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو ہم تو خوش بخت ہیں یار، خوش قسمت ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ تو یہ دنیا، یہ زندگی ہر انسان کی ختم ہو جانے والی ہے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہ باقی رہا ہے نہ رہے گا۔ بڑے بڑے جگیردار اس دنیا میں آئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، 70 اونٹ جن کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ کل میں اور آپ بھی نہیں ہوں گے۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے جگیردار سارے کے سارے دنیا میں آئے، اور پھر وہ بات میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنی ابتدا کو بھی بھول گئے اور اپنی انتہا کو بھی بھول گئے، یا اپنے ولادت کے مادے کو بھی بھول گئے۔ یہ کہاں سے تو پیدا ہوا؟ کہاں سے انسان تو پیدا ہوا؟ دو گندی جگہوں سے نکل کر تو وجود پایا، اور پھر زمین کے نیچے تجھے دھسا دیا جائے گا اور تیرا وجود ختم ہو جائے گا، یہ ہڈیاں تیری چور چور ہو جائیں گی، یہ جسم، یہ خوبصورت خد و خال جن پر آج تو ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے کہ میرا وجود بڑا خوبصورت ہے، میرا جسم بڑا خوبصورت ہے، میرے اندر توانائی بڑی زیادہ ہے، فرمایا وہ توانائی تیرے اندر سے نکال دی جائے گی، وہ توانائی ختم ہو جائے گی، وہ بادشاہت ختم ہو جائے گی، وہ مال ختم ہو جائے گا، وہ حسن مان پڑ جائے گا، اور تیرے حسن کو دیکھ کر لوگ تجھے اپنے پاس نہیں رکھیں گے، تیرا حسن مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ اے انسان غور کر اپنے وجود کے اندر کہ تیرے اندر جو خوبصورت چیز ہے وہ جا کے بھی گندی ہو جاتی ہے، اور تو کس شے پہ تکبر کرتا پھر رہا ہے؟ یا تو تیرے اندر کوئی چیز جائے خوبصورت بن کے نکلے، سمجھ آئی بات کی؟ پھر تو کہے کہ یار میرے اندر یہ وصف ہے، میرے اندر یہ خوبی اور کوالٹی ہے۔ جب وہ چیز خوبصورت ہمارے جسم میں چند گھنٹے رہنے کے بعد پلید بھی ہو جائے، بدبودار بھی ہو جائے، تو پھر وہ انسان تکبر کرے، وہ انسان اترا کر چلے، وہ انسان مضاحکہ کرے، وہ انسان اپنے آپ کو بڑا تصور کرے، تو وہ انسان کو اللہ پاک نے اپنی ذات کی طرح متوجہ فرمایا، اور فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ تو دوستو ہمیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے تو ہم اپنے آپ کو عاجز بنائیں، رب کی بارگاہ میں جھکنے والا بنائیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔